بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کوفہ کی میٹنگ اور ڈانٹ۔ کوفہ شہر کے شیعان علی اور کوفہ اور بصرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ مکہ کا پہلا معرکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے سر کر لیا ہے اور یزیدی لشکروں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر شیعان علی علیہ السلام کے کوفہ اور بصرہ میں حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو جو شیعان علی علیہ السلام کا سردار تھا اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اس کے گھر ایک میٹنگ طلب کی۔ شیعہ مکتبہ فکر کی ایک معتبر تاریخ کی کتاب جس کا نام جلاء العیون ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعات درج ہیں۔ انہوں نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ حالات سازگار ہیں۔ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ لوہا گرم ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اس طرح یزید جیسے فاسق و فاجر اور شقی اور بدبخت انسان کی حکومت کا پتہ اپنے گلے سے اتار پھینکیں۔ مسلمان اور بعض دیگر شیعہ لیڈروں نے یہ کہا کہ دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام سے بے وفائی کر بیٹھیں۔ اگر ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو پھر اس امر کی دعوت دے دو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ جابر حکومت کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے اور ان سے دفاع کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے تو انہیں تکلیف نہ دو۔ لیکن شیعان علی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر ان کا ساتھ دیں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ پس ان فیصلوں کے نتیجے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور وفود بھیجے۔ ان خطوط میں لکھا کہ اے ابن علی علیہ السلام، ہم آپ کے اور آپ کے والد گرامی کے شیعہ ہیں۔ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے۔ ہم کوفہ اور بصرہ کے سارے لوگ آپ کی جماعت میں فسق و فجور اور ظلم اور ارتداد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں۔ ہم آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز آپ کے گریبان تک اپنا ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب طلبی کریں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے ہماری دعوت پر کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔